شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب اتری ہے تجھ پر، سو چاہیے کہ تیرا جی تنگ نہ ہو اس کے پہنچانے سے، تاکہ تو ڈرائے اس سے اور نصیحت ہو ایمان والوں کو۔ چلو اسی پر جو اترا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے، تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات یا دوپہر کو سوتے ہوئے۔ پھر یہی تھی ان کی پکار جس وقت کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب کہ کہنے لگے بے شک ہم ہی تھے گناہ گار۔ سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے۔ پھر ہم ان کو احوال سنائیں گے اپنے علم سے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اور تول اس دن ٹھیک ہوگی، پھر جس کی تولیں بھاری ہوئیں سو وہی ہیں نجات پانے والے، اور جس کی تولیں ہلکی ہوئیں سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں، اور مقرر کر دی اس میں تمہارے لیے روزیاں، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر صورتیں بنائیں تمہاری، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں۔ کہا تجھ کو کیا مانے تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ کہا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ بولا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر، پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور نہ پائے گا تو اکثروں کو ان میں شکر گزار۔ کہا نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو، اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے گناہ گار۔ پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہوں سے، اور وہ بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اسی لیے کہ کبھی تم ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ اور ان کے آگے قسم کھائی کہ میں البتہ تمہارا دوست ہوں۔ پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے، پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی، اور لگے جوڑنے اپنے اوپر بہشت کے پتے، اور پکارا ان کے رب نے کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے، اور نہ کہہ دیا تھا کہ تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بولے وہ دونوں اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ فرمایا تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اور اسی میں تم مرو گے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم کی، ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں، اور اتارے آرائش کے کپڑے اور لباس پرہیزگاری کا، وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ اے اولاد آدم کی، نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے، اتروائے ان سے ان کے کپڑے تاکہ دکھلائے ان کو شرمگاہیں ان کی۔ وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو، اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم کیا ہے۔ تو کہہ دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا، کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں؟ تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم کر دیا انصاف کا، اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت، اور پکارے اس کو خالص اس کے فرما بردار ہو کر، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہوگے۔ ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقہ پر مقرر ہو چکی گمراہی، انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے اولاد آدم کی، لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے۔ تو کہہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے، اور ستھری چیزیں کھانے کی؟ تو کہہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن۔ اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تو کہہ دے میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ شریک کرو اللہ کے ایسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔
اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے، پھر جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ اے اولاد آدم کی، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کے کہ سنائیں تم کو آیتیں میری، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائے اس کے حکموں کو؟ وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو جو حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہاں تک کہ جب پہنچیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کو، تو کہیں کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوا اللہ کے؟ بولیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ کافر تھے۔ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں جن اور آدمیوں میں سے دوزخ کے اندر۔ جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں سارے، تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو، اے رب ہمارے، ہم کو انہی نے گمراہ کیا، سو تو ان کو دے دونا عذاب آگ کا۔ فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑھائی، اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کی۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ کاروں کو، ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اوڑھنا، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اور جو ایمان لائے اور کی نیکیاں، ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق، وہی ہیں جنت میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی، بہتی ہوں گے ان کے نیچے نہریں، اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ۔ بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے۔ اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا، سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر، جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی، اور وہ آخرت سے منکر تھے۔ اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار، اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے۔ اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے تم پر، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں۔ اور جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارے، مت کر ہم کو گناہگار لوگوں کے ساتھ۔ اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے، کہیں گے نہ کام آئی تمہارے جماعت تمہاری اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت، چلے جاؤ جنت میں، نہ ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے، کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے، جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشا اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب جس کو مفصل بیان کیا ہے ہم نے خبرداری سے، راہ دکھانے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا اب اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون، کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے پہلے سے، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی بات۔ سو اب کوئی ہماری سفارش والے ہیں تو ہماری سفارش کریں، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم عمل کریں خلاف اس کے جو ہم کر رہے تھے۔ بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افتراء کیا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر قرار پکڑا عرش پر، اڑھاتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور پیدا کیے سورج اور چاند اور تارے تابعدار اپنے حکم کے۔ سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اور وہی ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی می سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہانک دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہر مردہ کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی، پھر اس سے نکالتے ہیں سب طرح کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم غور کرو۔
اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر ناقص۔ یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والے لوگوں کو۔ بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، پس اس نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ بولے سردار اس کی قوم کے ہم دیکھتے ہیں تجھ کو صریح بہکا ہوا۔ بولا اے میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں، ولیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے پروردگار کا، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تم کو، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تم ہی کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم ہو۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، بے شک وہ لوگ تھے اندھے۔ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ بولا اے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تم کو ڈرائے؟ اور یاد کرو جب تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے، اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ، سو یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ بولے کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اللہ اکیلے کی اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے؟ پس تو لے آ ہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ کہا تم پر واقع ہو چکا تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ، کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے؟ نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور جڑ کاٹی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور نہیں مانتے تھے۔ اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے لیے نشانی، سو اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا عاد کے پیچھے، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر، سو یاد کرو احسان اللہ کے اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد۔ کہنے لگے سردار جو متکبر تھے اس قوم میں غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان لا چکے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو اور پھر گئے اپنے رب کے حکم سے، اور بولے اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا اگر تو رسول ہے۔ پس آ پکڑا ان کو زلزلہ نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔ پھر صالح الٹا پھرا ان سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے۔ اور بھیجا لوط کو، جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہان میں؟ تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کو کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر میہ یعنی پتھروں کا، پھر دیکھ کیا ہوا انجام گناہ گاروں کا۔ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، سو پوری کرو ناپ اور تول، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستہ سے اس کو جو کہ ایمان لائے اس پر، اور ڈھونڈو اس میں عیب۔ اور یاد کرو جب کہ تھے تم بہت تھوڑے، پھر تم کو بڑھا دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا، اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
بولے سردار جو متکبر تھے اس کی قوم میں، ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب تجھ کو اور ان کو جو کہ ایمان لائے تیرے ساتھ اپنے شہر سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی؟ بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے، اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا، گھیرے ہوئے ہے ہمارا پروردگار سب چیزوں کو اپنے علم میں، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، اگر پیروی کرو گے تم شعیب کی تو تم بے شک خراب ہوگے۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کبھی بسے ہی نہ تھے وہاں، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے خراب۔ پھر الٹا پھرا ان لوگوں سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کر چکا تمہاری، اب کیا افسوس کروں کافروں پر۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی۔ پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور ان کو خبر نہ تھی، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے، پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے۔ اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آ پہنچے ان پر کوئی آفت ہماری راتوں رات جب سوتے ہوں، یا بے ڈرے ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آ پہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھیلتے ہوں؟ کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤ سے؟ سو بے ڈر نہیں ہوئے اللہ کے داؤ سے مگر خرابی میں پڑنے والے۔ کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے کچھ حالات، اور بے شک ان کے پاس پہنچ چکے ان کے رسول نشانیاں لے کر، پھر ہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یوں مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دل پر، اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا نباہ، اور اکثر ان میں پائے نافرمان۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں، سو دیکھ کیا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور کہا موسیٰ نے میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے، لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو اگر تو سچا ہے۔ تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اژدہا سریح، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو۔ بولے سردار فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج پرگنوں میں جمع کرنے والوں کو کہ جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہو کامل جادوگر۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، بولے ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے؟ بولا ہاں، اور بے شک تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے اے موسیٰ یا تو ڈال اور یا ہم ڈالتے ہیں۔ کہا ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا، اور لائے بڑا جادو۔ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا، سو وہ جب ہی لگا نگلنے جو سانگ انہوں نے بنایا تھا، پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، پس ہار گئے اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر، اور گر پڑے جادوگر سجدہ میں، بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ بولا فرعون کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے؟ یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو۔ وہ بولے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے، اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں۔ اے ہمارے رب دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان۔ اور بولے سردار قوم فرعون کے کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں، اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بتوں کو۔ بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر زور آور ہیں۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں، اور آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ بولے ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد، کہا نزدیک ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو۔
اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق، اور اگر پہنچی برائی تو نحوست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی۔ سن لو ان کی شومی تو اللہ کے پاس ہے، پر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جدی جدی، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گناہ گار۔ اور جب پڑتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا اسی وقت عہد توڑ ڈالتے، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تغافل کرتے تھے۔ اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے، اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل پر بسبب ان کے صبر کرنے کے۔ اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو اونچا کر کے چھایا تھا۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے۔ کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہیں۔ کہا تم لوگ تو جہل کرتے ہو، یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کہا کیا اللہ کے سوا ڈھونڈوں تمہارے واسطے کوئی اور معبود، حالانکہ اس نے تم کو بڑائی دی تمام جہان پر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون والوں سے کہ دیتے تھے تم کو بڑا عذاب، کہ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور جیتا رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا۔ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا اور پورا کیا ان کو اور 10 سے، پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 راتیں۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ۔ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، بولا اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا، لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف، کر دیا اس کو ڈھا کر برابر، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا بولا تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا، سو لے جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہ۔ اور لکھ دی ہم نے اس کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، سو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں۔ ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا گھر نافرمانوں کا، میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر، اور اگر دیکھیں راستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لیں راہ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے بے خبر، اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، برباد ہوئیں ان کی محنتیں، وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔ اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بچھڑا، ایک بدن کی اس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہیں بتلاتا راستہ؟ معبود بنا لیا اس کو اور وہ تھے ظالم۔ اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو تو بے شک ہم تباہ ہوں گے۔ اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصے میں بھرا ہوا افسوسناک، بولا کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کا، لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف۔ وہ بولا کہ اے میری ماں کے جنے، لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں، سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گناہ گار لوگوں میں۔ بولا اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ البتہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بے شک تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ کا غصہ تو اس نے اٹھا لیا تختیوں کو، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدے کے وقت لانے کو،
پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو بولا، اے رب میرے، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو۔ کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے احمقوں نے؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، بچلا دے اس میں جس کو تو چاہے اور سیدھا رکھ کے جس کو چاہے۔ تو ہی ہے ہمارا تھامنے والا، سو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں۔ ہم نے رجوع کیا تیری طرف، فرمایا میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو۔ سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو۔ تو کہہ، اے لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں، اور جدا جدا کر دیے ہم نے ان کو 12 دادوں کی اولاد، بڑی بڑی جماعتیں۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، کہ مار اپنی لاٹھی اس پتھر پر، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر ابر کا، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوا۔ کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، اور کہو ہم کو بخش دے اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں، البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان کو کہہ دیا گیا تھا۔ پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بسبب ان کی شرارت کے۔ اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، جب آنے لگی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں۔ اور اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو عذاب دے سخت؟ وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو سمجھایا تھا، تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑا گناہ گاروں کو برے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے۔ پھر جب بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کر دی تھی تیرے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب۔ بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے فرقے، بعض ان میں نیک اور بعض اور طرح کے، اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں اور برائیوں میں تاکہ پھر آئیں۔ پھر ان کے پیچھے آئے ناخلف جو وارث بنے کتاب کے، لے لیتے ہیں اسباب اس ادنا زندگانی کا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیویں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں اللہ پر سوا سچ کے؟ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، بے شک ہم ضائع نہ کریں گے ثواب نیکی والوں کا۔ اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر مثل سائبان کے، اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا، ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کبھی کہنے لوگوں قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہنے لوگوں کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے، اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے۔ تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے؟ اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں۔ اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے۔ تو
تو اس کا حال ایسا جیسے کتا اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ جس کو اللہ راستہ دے وہی راستہ پاوے، اور جس کو وہ بچلا دے سو وہی ہیں ٹوٹے میں۔ اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ، وہی لوگ ہیں غافل۔ اور اللہ کے لیے ہیں سب نام اچھے، سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر، اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔ وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کیے کا۔ اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ بتلاتی ہیں سچی، اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں؟ وہ تو ڈرانے والا ہے صاف۔ کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ بچلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھانے والا، اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگرداں۔ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت، تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر۔ وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی۔ تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، حمل رہا ہلکا سا حمل، تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ۔ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں۔ پھر جب ان کو دیا چنگا بھلا تو بنانے لگے اس کے لیے شریک اس کی بخشی ہوئی چیز میں، سو اللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے۔ کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی، اور وہ پیدا ہوئے ہیں، اور نہیں کر سکتے ہیں ان کی مدد اور نہ اپنی مدد کریں۔ اور اگر تم ان کو پکارو راستے کی طرف تو نہ چلیں تمہاری پکار پر، برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چپ کے رہو۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے، بھلا پکارو تو ان کو، پس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر برائی کرو میرے حق میں اور مجھ کو ڈھیل نہ دو۔ میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری کتاب، اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں۔ اور اگر تم ان کو پکارو راستے کی طرف تو کچھ نہ سنیں، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ عادت کر درگزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا، اور کنارہ کر جاہلوں سے۔ اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی چھیڑ تو پناہ مانگ اللہ سے، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ جن کے دل میں ڈر ہے جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر چونک گئے، پھر اسی وقت ان کو سوج آ جاتی ہے۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچے چلے جاتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب تو لے کر نہ جائے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لایا تو کچھ اپنی طرف سے۔ تو کہہ دے میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف میرے رب سے۔ یہ سوج کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور مت رہ بے خبر۔ بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے، اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔